اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی ادخلنی مدخلا صدق واخرجنی مخرجا صدق واجعل من لدنک سلطانا نصیرا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین۔ میں اللہ رب العزت کا بہت شکر گزار ہیں کہ آج جو 7 جون کو انتخابات کے نتیجے میں جو پاکستان پیپلز پارٹی کو کامیابیوں سے اللہ پاک نے نوازا تھا اور گلگت بلتستان میں پاکستان پیپلز پارٹی لارجسٹ پارٹی بن کے ابھری، ایک طرف یہ اللہ تعالیٰ کی عطا تھی، دوسری طرف گلگت بلتستان کے ماؤں بہنوں، بزرگوں، نوجوانوں کے علاوہ پیپلز پارٹی کے تمام قائدین کارکنان، چاہے وہ دنیا کے کسی بھی کونے میں ہیں، ان کے دعاؤں کا نتیجہ تھا کہ آج ہم سرخرو ہیں۔ الیکشن 2026 گلگت بلتستان کے نوجوانان اور خواتین کا اس میں بہت بڑا کردار ہے۔ ان کی الیکشن مہم جو کہ دن رات جاری رہی، اسی سلسلے کی آج کڑی ہے کہ ہم گلگت بلتستان کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی کو یہ موقع ملا ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدواران کو، ٹکٹ ہولڈرز کو حلقوں میں کامیابیاں نصیب ہوئی۔ نوجوانوں، ماؤں بہنوں نے انتہائی جوش جذبے کے ساتھ پیپلز پارٹی کا ساتھ دیا۔ یہاں پہ میں ڈسٹرکٹ دیامر کے عوام کا بہت شکریہ ادا کروں گا، جنہوں نے پہلی دفعہ پاکستان پیپلز پارٹی کو 2 نشستیں دی، اور ساتھ ساتھ نگر قوم کا بھی شکریہ ادا کروں گا جنہوں نے گلگت بلتستان کے اس الیکشن میں پاکستان پیپلز پارٹی کو 100% نتیجہ دیا اور 2 نشستیں دی۔ نگر اور دیامر سے پہلی دفعہ پاکستان پیپلز پارٹی کو بھاری مینڈیٹ ملنا، یہ پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت پر اعتماد کا اظہار ہے۔ بلتستان اور گلگت ڈویژن روایتی طور پر پاکستان پیپلز پارٹی کے حلقے تصور ہوتے ہیں، اور سابقہ روایات کو برقرار رکھتے ہوئے بلتستان اور گلگت ڈویژن کے عوام کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے سابقہ روایات کو برقرار رکھا اور پاکستان پیپلز پارٹی کے اوپر اعتماد کیے۔ گلگت بلتستان کے عوام نے پاکستان پیپلز پارٹی کو بھاری مینڈیٹ دے کر ہمارے اوپر بہت ساری ذمہ داریاں عائد کی ہیں۔ جناب چیئرمین، اس بھاری مینڈیٹ کی بنیادی وجہ پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت کا گلگت بلتستان کے نسلوں کے ساتھ 3 نسلوں کا رشتہ ہے۔ یہ مینڈیٹ کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ رشتہ پاکستان پیپلز پارٹی کا، گلگت بلتستان کے عوام کا اور پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت کا، یہ 3 نسلوں کا رشتہ چل رہا ہے۔ آج گلگت بلتستان کے عوام نے بہت سارے سابقہ ریکارڈ توڑ دیے۔ کبھی ایسا نہیں ہوا تھا کہ مرکز میں ایک جماعت کی حکومت ہو اور گلگت بلتستان میں کسی دوسری جماعت پہ اعتماد کا اظہار کیا جائے، لیکن آج ہم نے یہ بھی دیکھا کہ گلگت بلتستان کے عوام نے پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت کے اوپر اعتماد کیا۔ یہ ہمارے کندھوں کے اوپر بہت بڑی ذمہ داری تھی۔ جناب چیئرمین، آپ نے یہ ساری ذمہ داری میرے ناتواں کندھوں پہ ڈالی ہے۔ میں دعاگو ہوں کہ اللہ مجھے اس مشکل ترین ذمہ داری سے نبرد آزما ہونے کی توفیق عطا کرے۔ میں اپنی قیادت کا شکر گزار ہونے کے ساتھ ساتھ دعاگو ہوں خدا بند بزرگ و برتر ہمیں اور ہمارے ساتھیوں کو جو ایوان میں موجود ہے، ممبران گلگت بلتستان اسمبلی، عوامی خواہشات اور جذبات کے مطابق عمل کرنے کی صلاحیت بھی دے
اہلیت بھی دے اور طاقت بھی عطا فرمائے۔ اس حکومت بنانے میں میں میاں نواز شریف صاحب کا، میاں شہباز شریف صاحب کا بہت ہی مشکور ہوں، امیر مقام صاحب کا مشکور ہوں، حفیظ الرحمان صاحب اور اس کی ٹیم کا مشکور ہوں کہ انہوں نے جمہوری اصولوں کی پاسداری کی اور پاکستان پیپلز پارٹی کو حکومت بنانے کا موقع دیا۔ میں یہاں پر علیم خان صاحب کا بھی، اس کی ٹیم کا، میاں خالد صاحب کا، اس کی ٹیم کا شکریہ ادا کروں گا کہ آپ نے اس پورے سیاسی عمل میں پاکستان پیپلز پارٹی کی مدد کی۔ آج گلگت بلتستان کے اندر ایک یونینیمسلی ان اپوزڈ الیکٹڈ آپ کے پاس سارے سپیکر، ڈپٹی سپیکر اور سی ایم ہیں، اور یہ جو فنامنا گلگت بلتستان کے اندر جو پیدا ہوا یا اس کو قائم کیا گیا، اس پہ میں پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت کو، پاکستان مسلم لیگ نون کی قیادت کو اور تحریک انصاف ہماری علیم خان صاحب کی ٹیم کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ جناب چیئرمین، جناب میرے گلگت بلتستان کے باسیوں، میں تھوڑا سا گلگت بلتستان کی اہمیت کے اوپر تھوڑا سا بتانا چاہوں گا کہ ہمارے خطے کی کیا اہمیت ہے۔ گلگت بلتستان دنیا کا بلند ترین خطہ ہے، جہاں پہ 7,000 گلیشیئرز پائے جاتے ہیں، اور یہ 7,000 گلیشیئرز پولر ریجن کے باہر زمین پر دنیا کا سب سے زیادہ گلیشیئر آئس کا ذخیرہ رکھنے والا خطہ گلگت بلتستان ہے۔ یہ تھرڈ پول میسیو آئس ریزرو ہے جو وطن عزیز پاکستان کے لیے بنیادی طور پر واٹر شیڈ کا کردار ادا کرتا ہے۔ گلگت بلتستان کے تمام 7,000 گلیشیئرز انڈس ریور سسٹم، جس کو چیئرمین صاحب میں اور آپ سندھو کہتے ہیں، انڈس ریور سسٹم کو فیڈ کرتا ہے، اور پاکستان کے تمام صوبوں کی زراعت کی بنیادی جو ضروریات ہیں وہ گلگت بلتستان کے 7,000 گلیشیئرز پورا کرتے ہیں، اور 26 کروڑ عوام کو جو پانی کی سپلائی ہے، پینے کا جو پانی ہے، اس کے اندر بھی گلگت بلتستان کے یہ گلیشیئرز کنٹریبیوٹ کرتے ہیں۔ اور اس وقت جو توانائی کی، بجلی کی جو ہائیڈرو جنریشن، جتنی ہائیڈرو جنریشن ہے پاکستان کے اندر، اس کے اندر بھی گلگت بلتستان کے یہ 7,000 گلیشیئرز کنٹریبیوٹ کرتے ہیں۔ کراکرم ہمالیہ ہندوکش ایکو ٹورزم اور ماؤنٹینئرنگ ٹورزم کے اوپر عالمی شہرت رکھتے ہیں۔ یہاں کے ان گلیشیئرز پر، ان ہیبیٹاٹ کے اندر نایاب وائلڈ لائف کا ایک بہت بڑا ایک ہیبیٹاٹ ہے اس خطے کے اندر، جہاں پر دنیا کی نایاب ترین وائلڈ لائف ہمارے پاس موجود ہے۔ یہ ہماری اہمیت۔ دوسری طرف سے ہم دیکھیں تو دوسرا جو ہمارا پوٹینشل ہے سیاحت کے حوالے سے، ہم سیاحت کے اعتبار سے گلگت بلتستان دنیا کا بہت امپورٹنٹ خطہ ہے۔ پوری دنیا کی آبادی گلگت بلتستان آنا چاہتی ہے۔ دنیا جہاں کے تمام سیاحتی مقامات کی نسبت گلگت بلتستان کو سیاحت کے حوالے سے بہت زیادہ پوٹینشل حاصل ہے، لیکن گلگت بلتستان پہنچنے کے لیے جو سفر کی غیر یقینی صورتحال ہے، یہ ہم 78 سال میں ختم نہیں کر سکے۔ جب تک گلگت بلتستان کے لیے سفر کی جو سہولیات ہیں اس میں حائل رکاوٹوں کو ختم کر کے عالمی ٹریولنگ سٹینڈرز فراہم نہیں کرتے، گلگت بلتستان کا سیاحتی پوٹینشل سے ہم مستفید نہیں ہو سکتے۔ ہمیں زمینی اور ہوائی سفر دنیا کے لیے سرٹن بنانا ہوگا، یقینی بنانا ہوگا۔ ہمیں سفری سہولیات کے ساتھ ساتھ گلگت بلتستان کے اندر ارائیول ویزے کی بھی فیسلٹی دینی ہوگی تاکہ ٹورزم کا جو پوٹینشل ہے یہ ہارویسٹ ہو سکے۔ انٹرنیشنل فلائٹس آپریشنز پر کام کرنے کی ضرورت ہوگی۔ ہمارے بہت سارے ڈیسٹینیشن مینجمنٹ کے پروگرام ہمیں لانچ کرنے پڑیں گے۔ بیجا آبادکاری کو روکنی پڑے گی، رینج لینڈز کو پروٹیکٹ کرنا پڑے گا، ان کو تحفظ دینا پڑے گا۔ نیشنل پارکس کے اندر جو ہمارے پاس فلورا فانا ہے ان کا تحفظ کرنا ہوگا۔ یہ ساری چیزیں کرنے کے بعد ہی
ہم یہ سمجھتے ہیں کہ گلگت بلتستان کو ایک ٹورزم ڈیسٹینی کے طور پہ اس کو دنیا میں اجاگر کیا جا سکتا ہے. تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں، ٹورزم سے جب ہم نکلتے ہیں، مائننگ منرل پہ پہنچتے ہیں. جیمز مائننگ منرل کے حوالے سے گلگت بلتستان دنیا کا امیر ترین خطہ ہے. یہاں پر پریشیس میٹلز ہیں، بیس میٹلز ہیں، یہاں پر ریئر ارتھ منرلز ہیں، کریٹیکل ایلیمنٹس ہیں، یہاں پہ گولڈ اینڈ سلور کے ڈپازٹس ہیں، یہاں پر پلیٹینیم کے گروپ میٹلز ہیں. جیم سٹون کا بہت زیادہ ذخیرہ گلگت بلتستان میں ہے. یہ سارے پوٹینشلز رکھنے کے باوجود ان پوٹینشلز کا آج تک فائدہ گلگت بلتستان کے عوام کو نہیں ہوا. اس کے اوپر بھی ہمیں بہت زیادہ سوچنے کی ضرورت ہے، اس کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے. آگے آتے ہیں، ہمارے پاس جو ایگریکلچر ہے، لائف سٹاک ہے، فشریز ہے. یہ روایتی طور پہ گلگت بلتستان کو لائف سٹاک ایریا تصور کرتے تھے. ہمارے پاس جو موسم ہے وہ شاید دنیا کے کہیں پر بھی موجود نہیں ہے، اور ہمارے پاس جو سپیشیز آئیں گی، جو فصلیں ہوں گی، جو ہمارے پاس پھل فروٹ ہوں گے، جو ہمارے پاس لائف سٹاک کی جو نسلیں ہیں، یا ہمارے پاس جو فشریز کی نسلیں ہیں، وہ گلگت بلتستان کے نایاب ترین سیکٹر ہیں. اس سیکٹر کو بہتر بنانے کے لیے ون ولیج ون پروڈکٹ، انشاءاللہ تعالی ہم قریب ون ولیج ون پروڈکٹ کا پروگرام لانچ کریں گے، اور ان سارے سیکٹرز کے اندر ریفارمز کر کے گلگت بلتستان کی دیہات کی اکانومی کو کنٹریبیوٹ کریں گے. تھوڑا سا جغرافیکل سگنیفیکنس پہ بھی بات کریں تو گلگت بلتستان کراس روڈز آف سینٹرل ساؤتھ ایسٹ ایشیا مانا جاتا ہے. اس کے بارڈرز سینٹرل ایشیا سے ملتے ہیں، اس کے بارڈرز ساؤتھ ایشیا سے ملتے ہیں، اس کے بارڈرز ایسٹ ایشیا سے بھی ملتے ہیں. تو یہ دنیا کا ایک عجیب سا خطہ ہے جو 3 ریجنز کو، 3 پیسیفکس کو ملاتا ہے. ساتھ میں چونکہ ایسٹ ایشیا کے ساتھ جو ہمارا اس وقت جو روڈ لنکیج ہے، یہ ایک سائٹ ہماری ڈیولپ ہو چکی ہے. ساؤتھ ایشیا اور سینٹرل ایشیا، افغانستان اور تاجکستان کے لیے کام کرنے کی ضرورت ہے. انشاءاللہ اس کے اوپر بھی پاکستان پیپلز پارٹی کام کرنا چاہے گی. اور چائنا کی طرف سے جو ہم بارڈر ٹریڈ کرتے ہیں، افغانستان تاجکستان کے ساتھ کمیونیکیشن کے سسٹم کو بہتر بنانے کے لیے بھی ہمیں کام کرنے کی ضرورت پڑے گی. جناب چیئرمین، یہاں پہ میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا کہ چائنا بارڈر پہ جو ٹریڈ ہوتی تھی وہ سیزنل ہوتی تھی. آپ جب وزیر خارجہ تھے تو آپ نے اس سیزنل ٹریڈ کو آل ویدر ٹریڈ ڈکلیئر کرنے میں آپ نے سگنیچرز کی، آپ نے مجھے بھی بلایا تھا، اور آپ کی موجودگی میں یہ سیزنل سے آل ویدر ٹریڈ ہو رہی ہے. یہاں پہ میں یہ بات بھی بتانا چاہوں گا کہ سائنو پاک ایگریمنٹ جو پاکستان اور چائنا کے درمیان ہوا تھا، اس کا کریڈٹ بھی پاکستان پیپلز پارٹی کو جاتا ہے. جناب ذوالفقار علی بھٹو نے ایز فارن منسٹر اس وقت سائن کیے تھے. وہ سائنو پاک ایگریمنٹ اس وقت سے آج تک چائنا کے ساتھ ایگریمنٹ موجود ہے، اور یہ دوستی کی بنیاد جو رکھی تھی بھٹو صاحب نے، اسی کا پھل آج تھوڑا بہت جو ملتا ہے پاکستان کو بھی ملتا ہے، گلگت بلتستان کو بھی ملتا ہے. اس پہ ہم سب مستفید ہو رہے ہیں. ساتھ میں جو سپیک کی بنیاد رکھی جناب آصف علی زرداری صاحب نے، اور بعد میں میاں صاحب نے اس کے اندر کنٹریبیوٹ کیے. ہم چاہیں گے کہ گلگت بلتستان کے جو پوٹینشلز ہیں، ان پوٹینشلز کو ہم اپنا ہمسایہ ملک چائنا کے ساتھ ٹائی اپ کریں، اور PPP موڈ کے اوپر انشاءاللہ ہم انویسٹمنٹ لائیں اور جوائنٹ وینچرز کریں، اور گلگت بلتستان کے اندر جو ڈیفیشنسیز ہیں، جو مشکلات ہیں، ان مشکلات کو حل کرنے کی کوشش کریں. اگلا جو ہمارا سب سے بڑا پوائنٹ ہے، ہمارا ایریا اور ہماری پاپولیشن 28,000 مربع میل KPK سے تھوڑا سا ہم کم ہیں، لیکن آبادی بالکل 17 لاکھ ہے. یہ گڈ گورننس کی مثال ہو سکتی. گلگت بلتستان کا صوبہ ریسٹ آف دی کنٹری کے لیے گڈ گورننس کی اعلیٰ مثال بن سکتا ہے. انشاءاللہ ہم ٹرانسپیرنسی کو اپنا پرائم سبجیکٹ سمجھتے ہیں.
हम ट्रांसपेरेंसी को अपना फाउंडेशन स्टोन मानते हैं। हम तमाम सेक्टर्स के अंदर जो हमारे पास मौजूद है उन तमाम सेक्टर्स पे इंशाअल्लाह हम रिफॉर्म्स भी करेंगे और गिलगित बल्तिस्तान को पाकिस्तान के लिए एक मॉडल सूबा भी बनाएंगे। ये तो थे जनाब चेयरमैन हमारे पोटेंशियल्स, थोड़े से हमने जिक्र किए हैं। अब एक लंबी फहरिस्त है हमारे मसाइल की जिस पे बात की जानी चाहिए। अगर हम मैस पोटेंशियल्स पे बात करें और मसाइल पे बात ना करें तो फिर नाइंसाफी होगी। हमारा बजट जो इस पर हमारी रिक्वायरमेंट है या हमारा हक बनता है वो 258 अरब का बनता है, जो कि वफाक ने हमें हर सूरत हमें देना है, जबकि फेडरेशन की तरफ से आज भी जो हमें रिसेंट जो बजट कमिटमेंट आई है वो 142 अरब की आई है। तो मतलब 100 अरब से भी ज्यादा की डिफिशिएंसी है, जिसको पूरा किए बगैर ये गिलगित बल्तिस्तान के इन जवानों के, इन खवातीन के मसाइल हल नहीं हो सकते। अगर हमने गिलगित बल्तिस्तान के जवानों को ट्रांसफॉर्म किया है, अगर गिलगित बल्तिस्तान के जवानों ने ऑर्गेनिक आपको बाहर निकल के आपकी पार्टी के साथ और दीगर सियासी जमातों को वोट दिया है, तो इन जवानों की होप को नहीं तोड़ी जानी चाहिए। इनकी उम्मीद के लिए भी, इनकी उम्मीद की बहाली के लिए, और मेरी माओ बहनों ने जिस तरह गिलगित बल्तिस्तान के अंदर इस सियासी अमल के अंदर अपने आप को शरीक किया और सियासी जमातों को वोट दिए, उनको भी हम किसी तरह इग्नोर नहीं कर सकते। उनके लिए भी प्रोग्राम्स लॉन्च करने की जरूरत पड़ेगी और हम इंशाल्लाह ये डेफिसिट बजट हम इंशाल्लाह वफाक से लेंगे और गिलगित बल्तिस्तान के मसाइल को हल करने की कोशिश करेंगे। और हमारा जो डेवलपमेंट का बजट है वो 23 अरब, जबकि हमारे रिक्वायर्ड जो बजट था वो 33 अरब का था। सब्सिडी के मद में हमें 29 अरब रुपए की जरूरत थी, जबकि वफाक ने 20 अरब से कम करके 15 अरब दिए, जो कि ज्यादती है। हम चाहेंगे कि फेडरेशन अपनी जिम्मेदारी पूरी करे, जो गिलगित बल्तिस्तान का हक है फाइनेंशियल, मतलब जो रिक्वायरमेंट्स है उनको इंशाल्लाह वो पूरा करके दे। जीबी के स्टेटस के हवाले से बात ना करें, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स के हवाले से बात ना करें तो तकरीर मुकम्मल नहीं होगी। इंतजामी सूबे का सफर आपके सामने है, ये आगे इसको आगे बढ़ाने की जरूरत है। अब मेहरबानी करें, जो पाकिस्तान के अंदर जिगर जमाते हैं और मेरी क़यादत भी मौजूद है, कि इंतजामी सफर को अबूरी सूबे तक के सफर तक को हम जल्दी से पूरा करें। इसके लिए हम जद्दोजहद करना चाहते हैं। यहाँ पर मैं चेयरमैन साहब को मुबारकबाद पेश करूंगा। आपने इलेक्शन के बाद जो मुकदमा लड़ा पाकिस्तान के ऐवान में गिलगित बल्तिस्तान का, आपने जिस तरह लड़ा शायद मैं भी इस तरह नहीं लड़ सकता था। इस पे मैं आपको खराज तहसीन पेश करता हूं। आगे जो हमारा सबसे बड़ा मसला है लोड शेडिंग का, 7000 ग्लेशियर्स का किस्सा मैंने सुनाया, इंडस का मैंने किस्सा सुनाया, और जो पानी का की बहुतात है वो सारी कुछ मैंने सुनाई। उसके बावजूद हमारे पास 22 घंटे की लोड शेडिंग है। ये 22 घंटे की लोड शेडिंग और ये पोटेंशियल, ये एक दूसरे को मैच नहीं करते। इसका मतलब ये है कि कहीं पे हमारी नाअहली है और कहीं पे फंड्स की कमी है। आज भी फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से 54 मेगावाट का प्रोजेक्ट मौजूद है, हरपो पावर प्रोजेक्ट मौजूद है, हेंजल पावर प्रोजेक्ट मौजूद है, शगरतंग पावर प्रोजेक्ट मौजूद है, गवाड़ी मौजूद था जिसको हमारी शायद बदकिस्मती हमसे छीना गया। हम ये कोशिश करेंगे ये सारे प्रोजेक्ट्स को हंगामी बुनियाद पे, डे टू डे की बुनियाद पे हम इसको लेंगे। डे टू डे की बुनियाद, एक भी प्रोजेक्ट ऐसा नहीं होगा, इन प्रोजेक्ट्स के ऊपर किसी भी किस्म की सुस्ती काहिली को बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसके अलावा भी हमारे पास पावर के बहुत सारे और प्रोजेक्ट्स हैं। KIU का 100 मेगावाट है, फंडर के अंदर 80 मेगावाट है, सकारकोई के अंदर 15 मेगावाट है, सोनीकोट के अंदर भी है। इस गिलगित शहर के अंदर ही कम से कम मतलब 200 मेगावाट का पोटेंशियल है। बल्तिस्तान के अंदर
बहुत सारा पोटेंशियल मौजूद है, अस्तौर के अंदर पोटेंशियल मौजूद है और दियावर के अंदर जो पोटेंशियल मौजूद है। इस वक्त हमारे पास जो रिकॉर्डेड फिजिबिलिटीज बनी है वो 1000 मेगावाट की बनी है, जिसके ऊपर पीपीपी मोड पे हमें काम करने की जरूरत है। और अच्छा हम वादा भी करें कि 5 साल पूरे हों तो गिलगित बल्तिस्तान से लोड शेडिंग का खात्मा हो। ये बिजली की लोड शेडिंग उस वक्त तक खत्म नहीं होगी जब तक बिजली के बिल अदा नहीं होंगे। हम बिजली के बिलों के ऊपर भी कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। बिजली के बिल पेमेंट होंगे तो जाके ये सारा अमल होगा। हमने इसके ऊपर भी GBDO नौमुंतखब वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान अमजद हुसैन एडवोकेट की तकरीब हल्फ बरदारी आप मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी भी इस वक्त तकरीब में मौजूद हैं और अपने नाज़रीन को बताएं। वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान का अपने खिताब में कहना है कि पीपल्स पार्टी का गिलगित बल्तिस्तान से 3 नस्लों का रिश्ता बरकरार है। पीपीपी मोड पे हमें काम करने की जरूरत है और अच्छा हम वादा भी करें कि 5 साल पूरे हों तो गिलगित बल्तिस्तान से लोड शेडिंग का खात्मा हो। ये बिजली की लोड शेडिंग उस वक्त तक खत्म नहीं होगी जब तक बिजली के बिल अदा नहीं होंगे। हम बिजली के बिलों के ऊपर भी कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। बिजली के बिल पेमेंट होंगे तो जाके ये सारा अमल होगा। हमने इसके ऊपर भी GBDO नौमुंतखब वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान अमजद हुसैन एडवोकेट इस वक्त तकरीब हल्फ बरदारी से खिताब कर रहे हैं और पीपल्स पार्टी का गिलगित बल्तिस्तान से 3 नस्लों का रिश्ता बरकरार है, ये कहना था वज़ीर आला का। नौमुंतखब वज़ीर आला ने कहा कि दियामिर में पहली बार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भारी मैंडेट मिला। गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत साजी के लिए हिमायत पर नवाज शरीफ का मशकूर हूँ। अवाम ने भारी जिम्मेदारी सौंपी और उनकी तवक्कुआत पर पूरा उतरने की कोशिश करेंगे। बतौर वज़ीर आला अवाम की खिदमत में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा, ये कहना था नौमुंतखब वज़ीर आला अमजद हुसैन एडवोकेट का। उनका ये कहना था कि सयाहत के एतबार से गिलगित बल्तिस्तान निहायत अहमियत का हामिल जगह है और दुनिया भर के सयाह गिलगित बल्तिस्तान आना चाहते हैं। सयाहत के लिए सड़कों के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाना बहुत ज़रूरी है। मकामी वसाइल को बुरोकार लाने के लिए इक़दामात नागुज़ीर हैं। उनका ये कहना था कि मकामी वसाइल को बुरोकार लाने के लिए इक़दामात नागुज़ीर हैं। सयाहत के लिए सड़कों के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाना है और दुनिया भर के सयाह गिलगित बल्तिस्तान में आना चाहते हैं। सयाहत के एतबार से गिलगित बल्तिस्तान निहायत अहमियत का हामिल है। गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत साजी के लिए हिमायत पर नवाज शरीफ का मशकूर हूँ, ये कहना था नौमुंतखब वज़ीर